میرے واجب الاحترام عزیز سامعین اور بزرگان، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی شنایت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہفتے میں ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ 15-20 یا آدھا گھنٹے کا ہے، تو آدھے گھنٹے میں یا 15-20 منٹ میں ان موضوعات کا احاطہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے کرامت انسان بنی آدم کی فضیلت اور ساری مخلوقات پر اس کی فوقیت کو بیان کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ اس انسان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری انسانیت پر آپ کو فضیلت بخشی ہے، آپ کو عزت عطا کی ہے۔ اور قرآن بارہا اس انسان کو اس بات کی طرف مرغوب کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے کہ اے انسان، اے حضرت انسان، آپ کو اللہ جل جلالہ نے یہ فضیلت، یہ عزت، یہ کرامت، یہ اعلیٰ، یہ اولا جو بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کو اللہ جل جلالہ نے صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی ساری انسانیت پر فوقیت جو آپ کو عطا کی ہے، رب کائنات نے ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت بخشی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک چیز کو دخل ہے، وہ نطق ہے۔ وہ نطق ہے بات کرنا۔ انسان زبان کے ذریعے سے بات کرتا ہے اور نطق کے ذریعے سے باقی ذی-روح چیزوں سے اس کو اللہ جل جلالہ نے ممتاز بنایا۔ اور پھر اس انسان سے کہا کہ میں نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ انسان بنانے کا مقصد اللہ جل جلالہ نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا یہ میری عبادت کرے۔ انسان اور جنات اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے اس انسان کو جنات پر بھی فضیلت بخشی ہے، اس ساری کی ساری مخلوقات پر اللہ جل جلالہ فرما رہے آپ کو فضیلت اس لیے عطا کی گئی ہے، اس لیے دی گئی ہے کہ آپ میری عبادت میں لگ جائیں۔ اور اللہ جل جلالہ فرما رہے لا نسألک رزقا، کل قیامت کے دن میں آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کروں گا کہ آپ نے کتنے کمائے، آپ نے کتنے پیسے کمائے، اس کے متعلق اللہ جل جلالہ فرما رہے میں یہ سوال نہیں کروں گا، بلکہ اللہ جل جلالہ فرما رہے نحن نرزقک، رزق دینے والا میں ہوں، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے رزق کی ذمہ داری